عمران خان کی تبدیلی جھوٹ پر مبنی ہے. اس کا اللہ کے فضل و کرم سے کنٹینر پہ سفر شروع ہوا تھا اور NA 122 کے اندر اس کی قبر بنائیں گے. خان صاحب نے ایک دورہ کیا حلقے کا اور اس کے بعد یہ بخلاہٹ کے شکار ہو گئے. اس میں پوری نون وہاں پہ آ گئی ہے میدان میں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. NA 122 میدان سج چکا ہے اور کھلاڑی، دونوں ٹیمز کے کھلاڑی بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے الائنس کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس ایک الیکشن کے لیے، تو آج JUP اور JUI نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 2 روز پہلے ہم نے دیکھا کہ جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے دھواں دار تقریر کی، تو آج PMLN کے لیڈرز نے بھی بھرپور جواب دیا ہے. بات تو ہے صرف ایک سیٹ کی، کیونکہ پارلیمنٹری پوزیشن پہ نہ تو PMLN کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، نہ تحریک انصاف کو زیادہ فرق پڑے گا، لیکن داؤ پہ بہت کچھ لگ چکا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس الیکشن کے جو امپائر ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی کوئی نہیں سن رہا. وہ نوٹس بھی ایشو کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے جواب میں مزید تقاریر کی جاتی ہیں. تمام ایشوز پر بات کریں گے. الیکشن کس کی طرف جا رہا ہے اور کس جماعت کو زیادہ نقصان ہوگا ہارنے پر، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مراد سعید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی. بہت بہت شکریہ مراد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون طلال چودھری صاحب، اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا بھی، اور طلال صاحب آپ کا بھی. مراد سعید صاحب آپ سے آغاز کروں گا، لیکن سوال کرنے سے پہلے جو آج حمزہ شہباز نے تقاریر کی ہیں، جو آج ہم نے دیکھا سعد رفیق صاحب نے تقریر کی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد اسی پر آپ سے جواب لوں گا. جی سنائیے. عمران خان بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا مزاحیہ کردار بن گئے ہیں. عمران خان صاحب کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ بہتان، الزام اور دشنام. اگر آپ کہہ دیں بہتان تو مطلب ہے عمران خان، اگر آپ کہیں الزام یا دشنام تو اس کا مطلب بھی عمران خان ہے. صادق صاحب کو 2013 میں آپ کے ساتھ الیکشن لڑے تھے، آپ کہاں بھاگے میدان چھوڑ کر؟ ٹینر پر چڑھ کر بڑے بڑے دعوے یاد ہیں، شرافت کے اور دیانتداری کے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے اس قوم کو. لیکن قوم سن لے کہ آج عمران خان کا جو امیدوار ہے وہ قبضہ گروپ ہے اور جلسہ نہیں ہے. اور بھائی یہ اس دن قوم کا فیصلہ ہے کہ عمران خان تمہاری دھاندلی کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے. جی مراد سعید صاحب آپ نے سنا. ایک تو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے مزاحیہ کردار بن کے رہ گئے عمران خان صاحب، سیاست میں بہتان لگاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے حمزہ شہباز شریف نے کہ آنے والا 11 تاریخ جو ہے وہ دفن کر دے گا الزامات کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب سب سے پہلے جو سعد رفیق نے بات کی، سعد رفیق کی خود اپنی وکٹ گر چکی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹے آرڈر کے پیچھے اور سٹے کے پیچھے چھپ گئے. اس کے بعد میدان سے کون بھاگا ہے؟ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، لیکن NA 154 میں جب تحریک انصاف کی جیت نظر آ گئی تو وہ بھاگ گئے اور راہ فرار اختیار کیا. اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الزام کی سیاست ہے، آج IMF کی ڈائریکٹر نے کیا کہا ہے کہ جھوٹ بولا گیا. اسحاق ڈار جو اس وقت کے وزیر خزانہ ہے اس نے جھوٹ بولا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ میں وہ بجٹ سپیچ دے رہے تھے تو بجٹ میں پاکستانیوں کو ایک فگر دے دیے، اور جب IMF کے سامنے حاضر ہو گئے اور اپنی خود اکنامک جو سروے رپورٹ ہے اس میں الگ فگر قوم کو بتائی گئے. آپ کو میں یہ بھی چیز بتانا چلوں کہ ان کو لوگ ووٹ کیوں نہیں کریں گے. آج پوری پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اور تحفہ پوری پاکستانی قوم کو ملا ہے، وہ ہے ہر پاکستانی آج سے 1,01,000 روپے کا قرض دار ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 100 کروڑ سے زیادہ یومیہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اس وقت جب سے نواز شریف کو حکومت ملی ہے تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ 100 کروڑ سے زیادہ ایک دن کا قرضے لے رہے ہیں. نندی پور پاور پروجیکٹ سب کے سامنے ہے کہ 22 بلین سے شروع ہوا. اس الیکشن میں NA 122 میں آپ کو لگتا ہے کہ ان وجوہات پر ووٹ کریں گے لوگ، یا جو حلقے کے مسائل ہیں ان پر ووٹ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کیونکہ حلقے کے ساتھ ساتھ سب کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن
الیکشن سے کیا آپ پارلیمنٹ میں نمائندگی آپ کو برتری حاصل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں، لیکن اس الیکشن نے پاکستان کے مستقبل کا اور سمت کا تعین کرنا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات کا، اس نے فیصلہ کرنا ہے آنے والے الیکشنز کا. اور لاہور کے اندر جو آپ جنون دیکھ رہے ہو، کیا یہ بوکلاٹ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جو موجودہ وزراء ہے، وزراء جا کے کمپین کر رہے ہیں؟ وزراء کمپین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایم این ایس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آ گیا ہے وہ ایم این ایس کے حوالے سے آ گیا کہ ایم این ایس کر سکتے ہیں. اگر طلال وہاں پہ کمپین کر رہا ہے بالکل کر سکتا ہے، لیکن ان کے وفاقی وزراء جو ہے وہ کمپین نہیں کر سکتے. عمران خان کا ایک وزٹ ہی کافی تھا. عمران خان نے ایک وزٹ کر دیا پورا لاہور. دیکھیں شہزاد صاحب، آپ کو اس سے ایک اور اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا لاہور آج فیصلہ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ نہیں. لاہور نے 30 اکتوبر کو فیصلہ کیا تھا، لاہور نے 23 مارچ کو فیصلہ کیا تھا، لاہور نے 30 اکتوبر کے بعد صرف فیصلہ نہیں ہوتا نا، جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں فیصلہ تو وہ ہوتا ہے عوام کا. کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ آئی صادق اسمبلی سے کیوں کلین بورڈ ہو گئے؟ کیوں کلین بورڈ ہو گئے؟ کیونکہ عوام نے 11 مئی کو تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، ان کا ووٹ ہی تبدیل کیا گیا تھا، اس لیے وہ پیویلین چلے گئے. اور اب انتخابات ہو رہے، اس میں ساری چیز صاف ہو جائے گی. کیونکہ 53,000 جو پچھلے الیکشن میں غلط ووٹ تھا، تو جعلی ووٹ تھا، جو عوام کی تبدیلی کے ووٹ کو تبدیل کیا گیا تھا، وہ ووٹ جو ہے اس سے نکل چکا ہے. آج یہ عمران خان کے فیصلہ ہو چکا ہے. اس پہ مراد ایک سیکنڈ، اس پہ 53,000 ووٹ. ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا جلد سے بڑے کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ اس سے مقبولیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ تو ہم تو پچھلے 4 سال سے ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ایک سال کے اندر 3 بڑے جلسے میدان پاکستان پہ کرتے ہیں، آپ ایک جلسہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، 53,000 ووٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں 122 میں، خیر وہ کس کو پڑا تھا یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ لیکن مقبولیت کیا کہہ رہی ہے؟ 30 اکتوبر کا جلسہ ہو، 23 مارچ کا جلسہ ہو، پچھلے دن کا جلسہ ہو، پچھلے سال کا جلسہ ہو، ایک جلسہ کر کے دکھائے. طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک جلسہ، اس کے بعد پی ایم ایل این بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اب اس حد تک بوکھلاہٹ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزراء بھی وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بوکھلاہٹ کا کون شکار ہے؟ جو گلی گلی محلے پھر رہا ہے، جو ہمارے ان کارکنوں کے گھر بھی جا رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے لوگ چھوڑ گئے ہیں. بوکھلاہٹ بڑی صاف شفاف نظر آ رہی ہے. ہماری طرف سے تو نہ ہمارا کپتان میاں نواز شریف، نہ وائس کپتان میاں شہباز شریف، ہمارا تو ایک نوجوان حمزہ شہباز جو ہے وہ اس میدان میں ہے. وہ بلدیاتی الیکشن بھی وہ لڑ رہا ہے اور اس کے اگینسٹ میاں عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ تبدیلی کے نام پر انہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی. مجھے بتائیں وہ پڑھا لکھا لوگ جو سمن آباد میں رہتے ہیں، شادمان میں 122 میں رہتے ہیں، جو گڑی شاہو میں رہتے ہیں، جو ریلوے کالونی میں رہتے ہیں، وہ کس طرح قبضے کو ووٹ دیں گے؟ ایک طرف ہمارا جذبہ ہے، دوسری طرف قبضہ ہے. وہ کس طرح علیم خان کو ووٹ دیں گے؟ 2 ارب 60 کروڑ روپے کی 2 ایف آئی آریں ان کے خلاف ہیں، اور وہ ایف آئی آریں کسی عام آدمی نے نہیں دلوائیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوائی ہیں. وہ ایک سٹے کی وجہ سے ان ایف آئی آروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. نہیں تو میں آپ سے ایک اور آج بات بڑا کلیئر، یہ میری بات بھی یاد رکھیں، یہ علیم خان اسمبلی نہیں جائے گا، یہ جیل جائے گا، اور یہ جیل جانے میں چند دن ہے کیونکہ ایک صرف سٹے اس میں حائل ہے. باقی رہی 122 کی بات، ہم نے خود انتخاب کیا میدان میں اترنے کا. ہمیں مان ہے لاہور پہ، ایک سائڈ پر لاہور کی ترقی جن کو تکلیف ہے، موٹر یہاں پر یہ میٹرو بنے وہ تکلیف، یا سڑک بنے وہ تکلیف، یا پل بنے وہ تکلیف، یا پارک بنے وہ تکلیف. عمران خان کو تو لاہور کی ترقی کی تکلیف ہے، اور وہ کس منہ سے اس لاہور سے ووٹ مانگے گے؟ ایک طرف لاہور کو ترقی دینے والے شہباز شریف اور دوسری طرف یہ ہے. طلال صاحب اگر لاہور میں اتنا ہی کام کیا ہے اور اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں آپ، تو پھر خلاف ورزی کر کے سعد رفیق صاحب جو کہ ریلوے منسٹر ہیں وہ کیوں میدان میں اتر آئے؟ ماروی میمن صاحبہ جن کا تعلق ہی پنجاب سے نہیں ہے، ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا صرف یہی ضرورت تھی ان کی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا رہی ہیں؟ اور الزام یہ لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ فنڈز بانٹ رہے ہیں. ریلوے کالونی میں کہا جا رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں ملازمین کو جا کے، یہ الزام لگ رہے ہیں آپ کے اوپر. تو کیا ضرورت اگر اتنے کانفیڈنٹ اور اتنا کام کیا لاہور میں کہ اس الیکشن کو متنازع بنائیں؟ سب سے پہلے تو میرے سمیت جتنی بھی لوگ یہاں لاہور سے باہر سے آئے ہیں، نہ ہمیں قیادت نے کہا ہے، نہ ایاز صادق صاحب نے کہا ہے، نہ کسی اور نے کہا ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. ہمارا دل جو تھا وہ بے چین تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے اس الیکشن میں. اس میں فیصلہ ہونے جائے گا کہ وہ جعلی تبدیلی، وہ قبضہ مافیا، وہ مشرف کے ساتھی. لاہور کی تو دیواریں ابھی تک بھری پڑی ہیں علیم خان کی تصویر اور سائیکل کی تصویر،
اور یہ دو واحد امیدوار ہیں، علیم خان اور جہانگیر ترین، جن کی سب سے پہلے حمایت پرویز لائی نے کی۔ لاہور یہ کہہ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ پرویز لائی کے ہیں، کمپین عمران خان چلا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ سوال آپ سے یہ کر رہا تھا کہ وزراء کیوں الیکشن کیمپین کر رہے ہیں جبکہ ان کو اجازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوڈ آف کنڈکٹ؟ میں اس پہ آ رہا ہوں شہزاد صاحب، آپ اور میں تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ میں گئے پی ٹی آئی نے کہا وہ نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے، جو کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے وہ سسپینڈ ہوا 122 کے بارے میں۔ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ دیکھیں، انہوں نے الیکشن کمیشن سے فوج مانگی، فوج ملی۔ انہوں نے کیمرے مانگے، ہم نے ایک پولنگ سٹیشن پر 4 لگا کے دیا۔ انہوں نے سیکورٹی مانگی، وہ ملی۔ انہوں نے جو منہ سے مانگا وہ دیا۔ اگر اب بھی الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا کہ بھئی آپ اپنے وزیر کو ہٹا دیں، وہ نہیں جائیں گے۔ یہ بالکل یہ بہانہ سازی ہے، کیونکہ ان کو نتائج نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت سے پہلے یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ ہم ہارنے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے لاہور کی گلیاں۔ اچھا، گراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، ہار گئے تو اس کے بعد کیا بہانہ ہوگا ان کی طرف سے؟ جلدی سے کامنٹ کر دیں مظہر صاحب۔ میں نے سارے جواب دینے شہزاد، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ علیم خان جو ہے وہ قبضہ مافیا یہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کی حکومت کس کی ہے؟ ان کی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت کس کی ہے؟ ان کی حکومت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیل جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں کڑا ہوگا، یا ماڈل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا جس طرح لوگوں کو مارا جاتا ہے، فیصل آباد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کس طرح مارا جاتا ہے، آپ نے قصور کے اندر دیکھا، اور آپ نے پچھلی دنوں بھی لاہور کے اندر دیکھا کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی بہادر بندہ، نڈر بندہ کڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اس قسم کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامیاں بیٹھ کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک قبضہ مافیا تھا، ناکامی آپ کی ہے نا، آپ ہمیں اپنی ناکامیاں بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مروی میمن کیوں ہے وہاں پہ؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیسہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا تھا، الیکشن سے پہلے مروی میمن کو بھیجا گیا اور وہاں پہ پیسے بانٹے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو۔ اور یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی یہ ہے کہ جو فیصلہ آ چکا ہے وہ ایم این ایس کے لیے، وزراء کے لیے فیصلہ نہیں آیا۔ اور لاہور کی ترقی کا تو یہ حال آپ دیکھیں، جب بارشیں ہوتی ہے کہتے ہیں پیرس بنا دیا، یہ بنا دیا، کشتیاں وہاں پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے آج میں آپ ہی کے چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لوگ فریاد کر رہے تھے، یہ نیپرا نے خود اپنی رپورٹ میں ذکر نہیں کیا کہ اوور بلنگ ہوئی ہے، میٹر جعلی لگے ہوئے ہیں، غلط میٹر لگے ہوئے ہیں، مظہر عباس صاحب بل بھیجے جاتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب یہ لوگ ساری چیزوں کا سوال کریں گے۔ مظہر عباس صاحب پچھلے ہفتے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئر کٹ فیوریٹ ہے پی ایم ایل این اس سیٹ پر، لیکن اب ایسا لگتا ہے کانٹیسٹ زیادہ کلوز ہونے جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کلوز کانٹیسٹ ہوگا یا پی ایم ایل این ابھی بھی فیوریٹ ہے اس سیٹ پر؟ دیکھیں شہزاد، بہت اس کا اگر تجزیہ آپ کریں NA-122 کا 2013 کے الیکشن میں تو عمران خان ایاز صادق کے مقابلے میں 8,000 ووٹ سے ہارے تھے۔ اس کے بعد وہ جو بھی الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ آیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو 2013 کا گیزٹڈ نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق تقریباً 7-8 ہزار کا فرق تھا، جو کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن 2013 کے الیکشن میں اب جنرل الیکشنز تھے، عمران خان کی ویو تھی، بہت زیادہ وہ تھا، اس کے باوجود عمران خان کا ڈفرنس جو تھا 7-8 ہزار کا تھا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ایاز صادق کے ساتھ ہیں اور کچھ علیم خان کے ساتھ ہیں۔ اب کون کتنی جلدی ان ڈس ایڈوانٹیجز کو اپنی ایڈوانٹیجز میں کنورٹ کر لیتا ہے وہ ہوگا۔ دیکھیے، پہلی ڈس ایڈوانٹیج جو ایاز صادق صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ کیمپین نہیں کر پا رہے، اور ظاہر ہے کرنی بھی نہیں چاہیے، میرے نزدیک تو وزراء کو بھی نہیں جانا چاہیے، سرکاری وسائل نہیں استعمال ہونے چاہیے۔ وزیر یہ کہہ کے بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں محض ایز خواجہ سعد رفیق جا رہا ہوں، نہیں، آپ فیڈرل منسٹر ہیں، تو میرا خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات، ایاز صادق کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ایاز صادق بہت ایگریسو اوریٹر اور ایگریسو کیمپینر نہیں ہیں، جو کہ عام طور پہ جلسے جلوس میں بہت زیادہ جو ہے کھل کر تقریر کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک ٹھنڈا مزاج ہے۔ جو علیم خان صاحب کے ساتھ بیسک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ود ان پی ٹی آئی ہے، اور میں کل اعجاز چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا جو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اندر اعجاز چودھری صاحب علیم خان کے خلاف ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن بہرحال علیم خان کے اپنے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پی ٹی آئی اتنی زیادہ ان کے ساتھ شاید میرے خیال میں
उनको ये डिसएडवांटेजेस रहेगा इलेक्शन के दिन तक। पूरी पार्टी खड़ी है। एडवांटेज क्या है उनका वो खैर मुराद सही साहब आप कहते रहे, लेकिन मैं आपको वो कर रहा हूँ, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनका एडवांटेज मज़हर साहब इसमें ये बात बताएं कि अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि वफाकी वजीर को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो वहां पे जाके कैंपेन करें, इलेक्शन कमीशन आरओ की तरफ से नोटिस भी दिए जाते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, वो फिर भी कैंपेन वैसे ही चल रही है, तो मतलब एम्पायर तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ जो है इंप्लीमेंट करने की ताकत ही नहीं ना। देखिए वो तो फिर इलेक्शन कमीशन की वो अपनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो भी इमरान खान साहब ने अपनी जो भी रिक्वेस्ट की वो तकरीबन उन्होंने मानी है, लेकिन मेरा ख्याल है इस चीज़ को रोकना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अलीम खान का एक एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज है, और वो ये है कि वोट जो है वो अलीम खान को नहीं पड़ेगा, वोट इमरान खान को पड़ेगा, वो इमरान खान को पड़ेगा। और जो एक एडवांटेज है अलीम खान का, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और सबसे अहम बात ये कि टर्न आउट कितना होता है, अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है वो टर्न आउट में आपने देखना है कि यंगस्टर्स कितने निकल कर आते हैं। लेकिन मज़हर साहब मुझे एक बात बताएं, मज़हर साहब आप खुद इस सियासत को जानते हैं, अगर मारवी मेमन साहिबा का ताल्लुक सिंध से है, वो पंजाब में जाके कैंपेन कर रही हैं, तो क्या मकसद है? इतनी सीनियर लीडर भी नहीं है कि उनको जाके कैंपेन के लिए भेजा जाए, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है कि उनके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट का पोर्टफोलियो है, इसीलिए वो कैंपेन का भी हिस्सा ले रही है। देखिए ये जाना नहीं जाना, मैंने कहा कि कोई भी जिसके पास कोई सरकारी ओहदा हो उसको नहीं करनी चाहिए, उसूली तौर पे नहीं कैंपेन करनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात है कि उसके वो लीडरान कैंपेन कर सकते हैं जिनके पास कोई ओहदे नहीं है, जिनके पास कोई वजारत नहीं है, जो महज MNAs हैं वो जाके कैंपेन कर सकते हैं। और भरपूर लाहौर तो मुस्लिम लीग का गढ़ है, लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs हैं वो भरपूर कैंपेन कर सकते हैं। तो ये जो फर्क होगा टर्न आउट का, ये बड़ा क्रूशल होगा और ये डिटरमिन करेगा कि क्या इमरान खान ने जितनी एग्रेसिव कैंपेन की है, जो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी इस हवाले से मुझे नर्वस लग रही है, क्योंकि इमरान खान एग्रेसिव इस पर मजीद ही बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून उस पर, और उस पर टर्न आउट पे असर होगा। ठीक है, टर्न आउट एक बड़ा फैक्टर होगा। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे इस इशू पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तलाल चौधरी साहब, अभी जो किसान पैकेज अनाउंस किया था 340 अरब का, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन डिक्लेयर किया। फिर यहाँ पे वुजरा जो है वो भी आके कैंपेन कर रहे हैं। मज़हर साहब को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं इजाजत होनी चाहिए कैंपेन करने की। तो जरूरत क्या है जब लाहौर आपका गढ़ है, सूबाई हुकूमत आपकी, वफाकी हुकूमत आपकी, तो इसके बगैर भी तो ये इलेक्शन लड़ा जा सकता था। देखिए मेरा ख्याल है कि खान साहब तो चाहते हैं कि भी लोग दूसरों के हाथ बंधे हों और वो एक शहजादे की तरह जो उनका दिल करे वो ले। उन्होंने कहा किसान पैकेज जो है इसे सस्पेंड कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी मान ली। उन्होंने कहा फौज चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी मान ली। उन्होंने कहा कैमरे चाहिए, वो 4 लग गए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी चाहिए, उनके हर उम्मीदवार समेत 10 ऐसे लोग हैं जिनके साथ 100 के करीब सपाई और दूसरे चल रहे हैं। सिक्योरिटी के पूरा लश्कर हुकूमत ने उन्हें दिया हुआ है, क्योंकि वो जो मांगा उन्हें मिल गया। उसके बावजूद अगर खान साहब इस तरह की बहाना साजी कर रहे हैं तो फिर मेरा बताइए फिर इसका क्या हल है? ये हारने से पहले एक उसकी बेस हमने भी इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक काम का, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज तक वो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अलीम खान ने धज्जियां उखाड़ दी हैं इस ज़ाब्ता इखलाक की। एक खंबे के साथ 10 पोस्टर लटक रहे हैं। आए जरा शहर में राउंड लगाए। शहजाद, इनको सिर्फ खंबों पे नहीं, ख्वाब में भी अलीम खान नजर आ रहा है। और उसके बाद जो इन्होंने बात की कि इमरान खान ये कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हो। आप देखें सूबाई हुकूमत इनकी, वफाकी हुकूमत इनकी, तमाम उज़रा का भेजा किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि NX 122 में जो आपके रेलवे कॉलोनी भी है
اس کے انڈر آتی ہے اور ریلوے منسٹر وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. یہ بھی سب کو علم ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں, جیم خانہ میں ایک ہی ایسا کھلاڑی کھیلنے کے لیے آتا تھا جو اپنے ساتھ اپنا امپائر بھی لے کے آتا تھا, اس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا. آج بھی یہ اپنی وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, وزراء سب کے ساتھ آپ لوگوں نے جب دھرنا ختم ہوا آپ نے کہا کہ عوام میں شعور آ چکا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف ایک نئی پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے بعد وہی تقاریر کر کے آپ لوگ 6 بائی الیکشن ہارے ہیں. اس بائی الیکشن میں کیا ایسا مختلف آپ دے رہے لوگوں کو کہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں گے؟ دیکھیں آپ کہہ رہے کہ ہم بائی الیکشن ہارے, 6 بائی الیکشن ہم جیت بھی چکے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کے بعد 6 الیکشن بائی الیکشن ہم جیت چکے ہیں. 6 بائی الیکشن مسلسل ہارے ہیں. ان 122 دیکھیں لاہور کے جو لوگ ہیں, میں آپ کو عرض کر چکا کہ لاہور کے لوگوں نے ہمیشہ تحریک انصاف اگر اس مقام پہ آج ہے, پورے پاکستان میں مقبول ترین جماعت ہے, تو اس کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کیونکہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل کا فیصلہ ہمیشہ لاہور کرتا ہے. لاہور نے 30 اکتوبر کو فیصلہ کیا, تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت بن گئی. 11 مئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, الیکشن فیصلہ کرتے, الیکشن ہی نے فیصلہ کیا تھا. 11 مئی کو لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ کیا تھا. میں نے پہلے بھی بتا دیا, ان کا ووٹ ہی تبدیل کیا گیا. اس لیے آج ایاز ساجد پویلین میں کیوں بیٹھے ہیں, اس کو آؤٹ کس نے ڈکلیئر کیا, کس بنا پہ کیا؟ کیونکہ دھاندلی ہو چکی تھی. لوگوں نے 11 مئی کو بھی تحریک انصاف کو 2013 میں ووٹ کیا تھا. لیکن لاہور صرف یہ وجہ ہے یا کچھ نیا آفر کریں گے لوگوں کو؟ کیا ایسی نئی امید دلوائیں گے آپ ایک اور کام کر لیں نیشنل ایشوز کا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 25-30 سال سے یہ حکومت میں آپ نے لوگوں کی فریاد نہیں سنی؟ کیا لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں اندھیرے ختم کر دیں گے؟ کیا اندھیرے ختم ہوئے؟ آج بھی پاکستان اندھیروں میں دھکیلا ہے پاکستان کو. 22 بلین سے آپ کا نندی پور پاور پروجیکٹ شروع ہوا تھا جو کہ میرے اور آپ کے اور عوام کی جیب کا پیسہ ہے, 88 بلین تک پہنچ گیا. LNG کی ڈیل ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ حلقے کے لوگوں کے مسائل کر دیکھیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے. وہاں پہ علیم خان نے اسپتال بنایا تھا اپنے دور میں, آج تک بند پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ علیم خان کے نام کی تختی وہاں پہ لگ چکی ہے. ان کو اتنا خوف ہے, علیم خان نے یہ آفر بھی کر دی کہ چلو آپ اپنی تختی لگا دو لیکن اسپتال کھول دو. وہاں پہ اگر آپ گیس کی کنیکشن دیکھیں, ساری کنیکشن علیم خان کے دور میں لگے ہیں. علیم خان نے وہاں پہ لوگوں کے لیے کام بھی کیا ہے, صرف MPA تھے اس وقت. اور آج لاہور کو پتا ہے کہ لاہور نے حلقے کا فیصلہ نہیں کرنا, لاہور نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. لاہور نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. لاہور نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے 6 مہینوں میں آپ نے اندھیرا ختم نہیں کیا, ہم آپ کے خلاف ووٹ دیں گے. میٹرو میں جو کرپشن ہوئی, یہ مظہر عباس صاحب فیصلے جلسوں کے ذریعے ہوتے ہیں. کیا عوام اپنی رائے جلسوں کے ذریعے دیتی ہے یا الیکشن کے ذریعے دیتی ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اتنے بڑے جلسے کر چکی ہے کہ مقبولیت ہماری صاف ظاہر ہے. 11 مئی کو بھی کیا. اچھا, ویسے مراد سے یہ معلوم کریں کہ اگر NA 122 کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں 11 مئی کو بھی ہم نے الیکشن کا فیصلہ قبول کیا تھا لیکن وہ بورڈ ہو گئے دھاندلی کی وجہ سے. دھاندلی کی تھی. نہیں, اب جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو قابل قبول ہوگا نا؟ بالکل ہمیں قابل قبول ہوگا, جس طرح کی پٹواری اور پولیس کلچر استعمال کی. لیکن الیکشن والے دن میں بے نظمی فوج ہوگی نا, کیمرہ بھی ہوں گے, فوج بھی, ہر چیز شفاف ہو, بالکل قبول کریں گے. مظہر صاحب قبول کریں گے؟ یہ نہیں, وہ یہ انہوں نے کوسچن مارک کر دیا شفافیت کا. کیوں؟ اب شفافیت کے جو آپ کی تمام مطالبات ہیں وہ تو پورے ہو گئے ہیں, لہذا اب ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہری پور میں آپ نے قبول کیا تھا تو میرا خیال ہے یہاں بھی قبول کرنا چاہیے, جو بھی ہو سکتا ہے. کراچی میں بھی قبول کیا تھا NA 246 انہوں نے. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ اچھا, دوسری بات دیکھیں, جو ووٹر ہے خاص طور پہ بائی الیکشن میں وہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ یہ چیز دیکھتا ہے, پہلی چیز یہ کہ گورنمنٹ کیا ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چل رہی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, اور جو بنیادی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس کانسٹیٹنسیز کی, وہ ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. جو ان کا تھا الیکٹڈ MNA تھا, اس نے کس حد تک جو اپنے وعدے کیے تھے الیکشن کیمپین میں وہ اس نے پورے کیے نہیں کیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک الیکٹریٹ جو ہے, جو ووٹر ہے, وہ دیکھتا ہے بائی الیکشنز میں. خاص طور پہ وہ بڑے ایشوز کو نہیں دیکھتا. ہاں, 1-2 چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں کرزمیٹک پولیٹکس رہی ہے تو وہ کرزما ہوتا ہے. عمران خان آئے, عمران خان نے بڑا کراؤڈ پل کیا. اگر عمران خان نہیں آتے تو شاید اور زیادہ صورتحال خراب ہوتی. تو اس سے ایک ایڈوانٹیج. لیکن مظہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ الیکشن ایشوز پر ہونا ہے, اگر یہ الیکشن نیشنل ایشوز پر ہونا ہے اور ہلکے کے ایشوز پر ہونا ہے, تو پھر آپ کے خیال میں انکمبنسی فیکٹر PMLN کے حق میں جاتا ہے یا ان کے خلاف جاتا ہے؟ نہیں, ایشوز نہیں. دیکھیں, ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں آپ ووٹر کی سائیکی سمجھیں, وہ یہ دیکھتا ہے جیسے لوکل باڈیز میں ہوتا ہے کہ یار میرا کام کون کروا سکتا ہے. یعنی اگر NA 122 میں فرض کریں علیم خان جیت بھی گئے تو صوبائی حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
वफाकी हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बुनियादी तौर पे। हाँ, इमरान खान को एक पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो इसको बेस बना के अपनी कैंपेन को और ज़्यादा एग्रेसिव करेंगे, ये तो होगा। लेकिन क्या मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पे हल होंगे या नहीं होंगे, फौरी तौर पे गवर्नमेंट में कोई तब्दीली आएगी, अगर ये फैक्टर अगर इतना बड़ा है तो इससे तो क्लियर कट एडवांटेज पीएमएलएन को होगा। क्यों जी जी तलाल साहब देखिए, वो बताएं, दो चीजें मैं आपके सामने, एक एडवांटेज जी ठीक है तलाल साहब, मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं। कल हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आप लोग बड़ा कहते रहे कि हमने बड़ा फर्क डाला है, मईशत भी हमारी बड़ी मजबूत हो गई है। कल वर्ल्ड बैंक कहती है कि जनूबी एशिया में सबसे पीछे रह गए हम जब माशी तरक्की की बात करते हैं। आज आईएमएफ कह रहा है कि जो हमें बताया गया था, हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, ना टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, ना एनर्जी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो हमें फिस्कल के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से बताया गया था वो भी झूठ था। तो ये तो ऐसा लगता है कि जो आप लोग दावे कर रहे थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है परफॉर्मेंस इस वक्त। पहले तो हम सिर्फ कोई आईएमएफ का एजेंडा फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के हालात और अपनी मुल्क को, मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम खुद इकदाम कर रहे हैं। अगर आपको ये दो रिपोर्ट्स पसंद आई हैं तो वो 10 भी लोगों को बता दें, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, ब्लूमबर्ग की, इकोनॉमिस्ट की, कौन कौन सी मैं आपको गिनवाऊं जिसमें सबने कहा कि पाकिस्तान के इंडिकेटर बेहतर है। और अगर पाकिस्तान की 4 से ऊपर ये जो ग्रोथ है ये तो कभी किसी रिपोर्ट में भी ऊपर नहीं हुई है, तो सिर्फ नून लीग की 2 साल की हुकूमत का नतीजा है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सारी, अगर ये इंडिकेटर्स अच्छे ना होते तो कभी भी इतनी बड़ी तारीख ही नहीं, दुनिया की तारीख की, दुनिया की तारीख की बड़ी, भूटान से पीछे है जनूबी एशिया में, तो इसका मतलब आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। देखिए, कारकर्दगी की मईशत के जितने वो कोई आपके इस वक्त रिजर्व हो, सबसे कम पाकिस्तान में 11 साल में इस वक्त इन्फ्लेशन है, महंगाई, उसके बाद ये जो आपका इस वक्त शरह सूद है, वो इंटरेस्ट रेट वो तकरीबन तारीख की सबसे कम सतह पर है। इस तरह बेशुमार इंडिकेटर्स, एक आध रिपोर्ट पर कोई बेस नहीं किया जा सकता। 10, 12, 15 रिपोर्टें बहुत अच्छी भी यही वर्ल्ड बैंक देता रहा। ये हम लेकिन ये वो मैं उन इदारों की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इदारे हैं वो इदारे हैं जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर जाके पाकिस्तान को कर्ज नहीं देता, वो खाली रेटिंग बताता है जिस पे इन्वेस्टर आके एतमाद करता है या नहीं करता है। और अगर आप उसको भी ले लें तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लोएस्ट है। अगर आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा सर्वे आता है और इतना अच्छा सर्वे करते हैं पाकिस्तान को, तो फिर क्या वजह है? पिछले 2 दहाइयों की कमतरीन इन्वेस्टमेंट। खैर ये माशी गुफ्तगू तो फिर हो जाएगी तफसील। अगर आपने आईएमएफ की रिपोर्ट पर बेस करना है तो 8 रिव्यू हुए हैं उनके, वो जो 7 बाकी हैं उनका भी बता दें कौम को कि कितने अच्छे थे। तो एक आध रिपोर्ट को ना, अब बात इस वक्त हम कर रहे हैं 1 to 2 की, हालात की, फैसला करते हैं या अवाम जब फैसला करते हैं, नून का फैसला करते हैं। वो NA-19 में तो हमारी कोई इंतजामिया नहीं थी, नून जीती। वहां गिलगत में हमारी इंतजामिया नहीं थी, नून जीती। कंटोनमेंट में नून जीती। 6 लगातार बाई इलेक्शन नून जीती। और आइंदा आने वाला बल्दियाती इलेक्शन में आपको पहले कह दूं 75% से ज्यादा सीटें शेर की निशान पर जीती जाएंगी। ये देखिए ना, फैसला अवाम करते कि हालात बेहतर है कि नहीं। ये मुशर्रफ की तमाम बाकियात और उनको तब्दीली के नाम पर पुरानी शराब नई बोतल में बेचने की कोशिश हो रही है। ये कौम पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है और 122 में बुरी तरह रिजेक्ट होगी। आज लोग हमें खुद आके मिल रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन अमीर मकाम इनके कैबिनेट में है, मारूफ मेमन इनके साथ है, दानियाल अजीज इनके साथ है, इनका वजीर कानून जो अभी उनको जाहिद हामिद ये उनके साथ है। ये सारे जो लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से मुशर्रफ के बाकियात पे बात ना ही की जाए तो बेहतर है। उसके बाद जो इन्होंने अभी माशियात का अपने कुछ चंद सवाल किए, आप देखें कि पाकिस्तान ने कौम अगर ये तरक्की कर रहे हैं हम, तो रोजाना हमारे ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा का कर्जा एक दिन में आप किस तरह लेके जा सकते हैं? 5000 करोड़ से ज्यादा कर्जा आपने ले लिया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमतरीन इन्वेस्टमेंट 700 बिलियन, ये पाकिस्तान इनके दौर में, ये कौन सी तरक्की है? ना अंधेरे दूर हो रहे हैं, न गैस का मसला हल हो रहा है, न बिजली का मसला हल हो रहा है, न हमारी नौकरियां लोगों को मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न सियात है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद आपके सामने हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मजहर साहब, अभी तलाल साहब ने भी कहा कि ये इलेक्शन एक अहम मोड़ है। तो मुझे ये बताएं कि जो पार्टी जीत गई उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो पार्टी हार गई
تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہاری، ان کو زیادہ نقصان ہوگا یا پی ایم ایل این اگر یہ ہار جاتی ہے الیکشن ان کا زیادہ بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ظاہر ہے جو ہارے گا اس کو نقصان ہوگا دو طریقے سے. تحریک انصاف کو نقصان اس لحاظ سے ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ویٹیج اس الیکشن پر ڈال دیا ہے. عمران خان ہر صورت میں یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوکل باڈیز الیکشن اس کے بعد ہوں گے، دوسرے یہ کہ انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے NA-122 کی کہ وہ یہ جیت کر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف ایک لمبی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ اگر جہانگیر ترین صاحب کے بیان کو دیں کہ 11 تاریخ کو ہم الیکشن جیت کر اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ انٹینشن ہے اور یہ عمران خان کا پلان ہے. اور اگر پی ایم ایل این ہار جاتی ہے تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ الیکشن ہارتی ہے تو ظاہر ہے وہ اب تک یہ کہتے رہے ہیں، ان کو آلریڈی ایک سیٹ بیک ہوا ہے کہ عمران خان کے 4 میں سے 3 حلقوں میں جو انہوں نے چیلنج کیے تھے ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے. تو اگر اس کے بعد یہ الیکشن جیت جاتی ہے تحریک انصاف تو وہ اپنی پوزیشن اس لحاظ سے لاہور میں کنسولیڈیٹ کریں گے کہ وہ یہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا وہ درست تھا. اور یہ نون لیگ کو نقصان ہوگا اگر سعد رفیق کی اپیل کا فیصلہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ سعد رفیق کے بھی حلقے میں پڑے گا. دوسری ایک بات میں بتاؤں کہ لودھرا میں جس طرح مراد سعید صاحب کہہ رہے تھے، وہ خود اپنے لیڈر حامد خان کا بیان پڑھ لیں لودھرا کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ لودھرا میں کہ وہ اسٹے آرڈر کس کی وجہ سے ملا ہے اسٹے آرڈر؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ جہانگیر ترین کے لوئر کی انہوں نے کہا غفلت کی وجہ سے غلطی تھی. ٹھیک ہے، مطلب میرے پاس وقت کم رہ گیا، میں ذرا مراد سعید صاحب سے بھی جی مراد سعید صاحب ایک تو مجھے قومی وطن پارٹی کے حوالے سے بھی بتا دیں کیونکہ آپ کا بھی خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. 2 منسٹرز کو ان کے برطرف کیا گیا یہ کہہ کے کہ کرپشن میں وہ ملوث تھے. خان صاحب نے انٹروین کیا اور پرویز خٹک صاحب سے یہ میک شور کیا کہ وہ کولیشن سے باہر نکلے. آج انہی جماعت کو آپ اپنا کولیشن بنا لیتے تو یہ ڈیسپریٹ سچویشن میں آپ بھی سیاسی فیصلے کرتے ہیں. میں نے کمنٹ تو 122 پہ کرنا ہے، لیکن آپ نے جو سوال کیا میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ تحریک انصاف نے تبدیلی کا آغاز کس طرح کیا کہ ہم نے آزاد احتساب کمیشن خیبر پختونخوا میں بنا دیا. جو احتساب کا آغاز ہم نے خود اپنے آپ سے شروع کر دیا، اپنے وزیر کو ہم نے جیل بھجوا دیا. ملک ابرار تھا، بخت بدر، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں نا. ہم نے ان کے ساتھ اتحاد جو کیا اس بنا پہ کیا کہ جو 2 وزیر تھے وہ بالکل تحریک انصاف کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا احتساب کمیشن آزاد ہے، وہ کسی کا بھی احتساب کر سکتی ہے. جب اپنی وزیر کو پکڑنے کسی اور کو کس طرح موقع کر سکتے ہیں؟ احتساب کمیشن کے علاوہ آپ لوگ بھی احتساب کر سکتے تھے نا. حکومت نے کوئی ان کے خلاف مقدمہ کیا جو 2 وزراء کے اوپر الزام ہے ہم نے ان کو فارغ کر دیا. لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پہ تو ہم 88 بلین 100 کروڑ 200 ارب 500 ارب 50,000 کروڑ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا. اگر یہ الیکشن ہار جاتی ہے، ٹھیک ہے الیکشن پہ واپس ہے، لاسٹ کویسچن اس کے بعد طلال صاحب کے پاس جانا ہے. اگر یہ الیکشن ہار جاتی ہے تحریک انصاف تو سارے آپ کے جو دعوے تھے کہ انہوں نے دھاندلی کر کے جیتے وہ تو پھر غلط ثابت ہو جائیں گے. دیکھیں 11 جو فیصلہ آیا صادق کے خلاف، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے 11 مئی کو بھی تحریک انصاف کو جتوایا تھا 2013 میں، اور انشاءاللہ 11 اکتوبر کو بلے اگر ہار جاتے ہیں تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا سیاسی، کتنا بڑا دھچکا ہوگا آپ کے لیے؟ لاہور کے اندر جو ہم نے جنون دیکھا ہے، جو لاہور کے لوگوں کا جذبہ ہے، اس سے بالکل پی ایم ایل کو شکست ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کی جیت ہو رہی ہے. اگر آپ ہار گئے کتنا بڑا سیاسی دھچکا ہوگا؟ دیکھیں تحریک انصاف مجھے ہار نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے اس میں جیت نظر آ رہی ہے. چلے اس پہ آپ کمنٹ نہیں کریں گے. طلال صاحب اب میں دیکھ رہا ہوں سعد رفیق صاحب ابھی بھی کہیں پہ کارنر میٹنگ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو بڑا اچھا ہوتا کہ وہ اپنی سیٹ کے لیے بھی جو ہے خود لڑتے 125 کے لیے. دیکھیں اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور اس میں کنٹونمنٹ کا اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں بھی نتائج بڑے واضح ہے. کوئی بھی پاکستان کا الیکشن لڑنا پڑے گا، ہم آپ کو لڑ کے دکھائیں گے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم رونے والے نہیں ہیں، ہم میدان میں رہنے والے ہیں. اور میری ایک بات سنیں، ہم نے لاہور کے ہر آدمی سے اور 122 کے ہر آدمی سے یہ بات کیا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اللہ کو حاضر ناظر جان کر. ایک طرف شرافت کی، دیانت کی، امانت کی تصویر ایاز صادق، اور دوسری طرف وہ کریکٹر جو مافیا کا ہے، جو زمینوں کے قبضوں کا علیم خان. غلط کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت تھی نا، علیم خان اتنا ہی برا تھا تو آج تک انہوں نے کیا کچھ نہیں. لیکن آج علیم خان جب ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے کہ علیم خان اگر اتنا ہی بڑا گینگسٹر ہے، کوئی قبضہ مافیا ہے،
तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया पिछले 7 साल में जब आपकी हुकूमत रही है पंजाब में? उसने स्टे लिया हुआ है ना भाई, मेरे स्टे लिया हुआ है ना, मैं स्टे की कॉपी मैंने मीडिया को प्रोवाइड की है और मैं आपको भी दूंगा। जी मेरे पास, मैंने पढ़ चुकी हूं, मैं पढ़ चुका हूं। 122 वालों को दिल पे हाथ रखें और फैसला करें। यहां से एक ही आवाज आई है, एक बारी फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तलाल साहब, कितना बड़ा सियासी धचका होगा आपके लिए अगर ये इलेक्शन आप हार जाते हैं? कितना बड़ा सियासी धचका होगा नून लीग के लिए? आप कैसे ये धचके, ये झटके जो है ये पीटीआई को आने वाले हैं, ये इनको इत्तेहादियों को आने वाले हैं, ये बिल्कुल इनकी सियासत को आखिरी कील भी लाहौर लगाएगा। और एक तरफ देखिए जिस तरह लोधरा से ये भाग गए, जिस तरह सादिक स्टे के पीछे छूट गया, अब अयाज सादिक का फैसला हो चुका है। ठीक है, अयाज सादिक साहब को अब आप लाहौर से इनका जनाजा निकालेंगे, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने हमारे मैंडेट का खून किया था, लाहौरों के साथ जो जुल्म किया था, इसका फैसला होने जा रहा है। 10 सेकंड मज़हर साहब, 10 सेकंड। सिर्फ एक जुमला, दोनों लीडरों से मेरी दरख्वास्त है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ें, जंग ना लड़ें। ठीक है, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होती है, दोनों को शिकस्त कबूल करनी चाहिए। मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुराद सईद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए आप हमें दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।